آداب، میں ہوں محمد رفیع احمد۔ پہلے خاص خبریں۔ تہواروں کے موقع پر مقامی مصنوعات کی خریداری کرنے وزیراعظم کا مشورہ۔ من کی بات پروگرام میں ووکل فار لوکل کے نعرے پر مودی نے دیا زور۔ کھادی صرف خوشنما پوشاک ہی نہیں بلکہ ماحول دوست لباس بھی ہے۔ کھادی سے ماسک بنانے والے اپنی مدد آپ گروپوں کی وزیراعظم نے کی ستائش۔ ملک بھر میں جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا دسہرہ۔ کووڈ قواعد پر عمل کرتے ہوئے عوام نے کی تقاریب میں شرکت۔ اور سیلاب سے متاثرہ 80,000 خاندانوں کو فراہم کی گئی مالی امداد۔ راحت کاری میں حصہ لینے والوں کی چیف سیکریٹری سومیش کمار نے کی تعریف۔ اور اب تفصیل۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ہر مہینے کے آخری اتوار کی طرح آج بھی من کی بات پروگرام کے ذریعے مختلف موضوعات پر اپنے خیالات کو عوام کے سامنے پیش کیا۔ انہوں نے اس مرتبہ دسہرے کی تقاریب، فوجیوں کی بہادری، مقامی مصنوعات، سردار ولبھ بھائی پٹیل کی جینتی، کشمیر کے پلوامہ کی ترقی اور زرعی شعبے میں ترقی کے امکانات پر اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ میرے پیارے دیش واسیوں، نمسکار۔ وزیراعظم نے اپنی تقریر کی شروعات عوام کو دسہرے کی مبارکباد کے ساتھ کی۔ انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ کورونا وائرس کے پیش نظر دسہرے کی تقاریب تمام احتیاطی تدابیر کے ساتھ منائی جا رہی ہیں۔ آج وجیا دشمی یعنی دشہرے کا پرو ہے۔ اس پاون اوسر پر آپ سبھی کو ڈھیروں شبھ کامنائیں۔ آج آپ سبھی بہت سنیم کے ساتھ جی رہے ہیں، مریادا میں رہ کر پرو تیوہار منا رہے ہیں۔ کورونا کے اس سنکٹ کال میں ہمیں سنیم سے ہی کام لینا ہے، مریادا میں ہی رہنا ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ تہواروں کے اس سیزن میں بھی ہمارے بہادر فوجی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں۔ انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ اپنے بہادر فوجیوں کو خراج تحسین کے طور پر گھروں میں دیے جلائیں۔ ہمیں گھر میں ایک دیا بھارت ماتا کے ان ویر بیٹے بیٹیوں کے سمان میں بھی جلانا ہے۔ وزیراعظم نے مقامی مصنوعات کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں بھارت کی مصنوعات مقبولیت اختیار کر رہی ہیں۔ مودی نے کہا کہ ہمارے ملک میں کئی اقسام کے مارشل آرٹس ہیں۔ انہوں نے نوجوانوں کو مشورہ دیا کہ وہ ان مارشل آرٹس میں تربیت حاصل کریں۔ ساتھیوں، ہمارے دیش میں کتنی ہی مارشل آرٹس ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ہمارے یوا ساتھی ان کے بارے میں بھی جانیں، انہیں سیکھیں اور سمے کے حساب سے انوویٹ بھی کریں۔ وزیراعظم نے تمل ناڈو میں ہیئر کٹنگ سیلون چلانے والے مریپن سے بات کی اور سیلون میں لائبریری چلانے پر ان کی ستائش کی۔ یہاں رہنے والے میرے دوست پون مریپن ہیئر کٹنگ کے پیشے سے جڑے ہیں۔ اپنے سیلون کے ایک حصے کو ہی پستکالیہ بنا دیا ہے۔ یدی ویکتی سیلون میں اپنی باری کا انتظار کرنے کے دوران وہاں کچھ پڑھتا ہے اور جو پڑھا ہے اس کے بارے میں تھوڑا لکھتا ہے تو پون مریپن جی اس گراہک کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس مہینے کی 31 تاریخ کو ولبھ بھائی پٹیل کا یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر سال یہ دن قومی یوم اتحاد کے طور پر منایا جاتا ہے۔ ہم نے ان کے وراٹ ویکتتو کے کئی آیاموں پر چرچا کی ہے۔ بہت کم لوگ ملیں گے جن کے ویکتتو میں ایک ساتھ کئی سارے تتو موجود ہو۔ ویچارک گہرائی، نیتک ساہس، راجنیتک ولکشنتا، کرشی چھیتر کا گہرا گیان اور راشٹریہ ایکتا کے پرتی سمرپن بھاؤ۔ انہوں نے اپنی تقریر میں پلوامہ کا بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہاں کے کاریگر ایک مخصوص لکڑی سے پینسل تیار کرتے ہوئے بچوں کی تعلیم میں اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ پلوامہ میں اکھو کو پینسل ولیج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہاں پینسل سلیٹ نرمان کی کئی اکائیاں ہیں جو روزگار اپلبدھ کرا رہی ہیں اور ان میں کافی سنکھیا میں مہیلائیں کام کرتی ہیں۔ وزیراعظم نے لاک ڈاؤن کے دوران ٹیکنالوجی کی مدد سے خدمات فراہم کرنے والے افراد اور اداروں کا بھی ذکر کیا۔ نریندر مودی نے کہا کہ نئے زرعی قوانین نے زرعی شعبے میں ترقی کے لیے امکانات پیدا کیے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ نوجوان بھی ان مواقعوں سے استفادے کے لیے آگے آ رہے ہیں کہ بھارت سرکار نے جو نئے کرشی قانون بنائے ہیں اب اس کے تحت کسان بھارت میں کہیں پر بھی فصل بیچ پا رہے ہیں اور انہیں اچھے دام مل رہے ہیں. اس لیے انہوں نے سوچا کہ اس ایکسٹرا پروفٹ کو کسانوں کے ساتھ بھی بانٹنا چاہیے. اس پر ان کا بھی حق ہے اور انہوں نے کسانوں کو بونس دیا ہے. ساتھیوں، اگلے مہینے پھر آپ سے من کی بات ہوگی. بہت بہت دھنیواد. بدی پر نیکی کی فتح کے طور پر آج ملک بھر میں وجے دشمی جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے. نئے کپڑوں میں ملبوس عوام نے اس موقع پر پوجا پاٹ کی. کووڈ بحران کے پیش نظر اس مرتبہ دسہرے تقاریب کے دوران احتیاطی اقدامات کیے گئے. کئی مقامات پر مندروں میں عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نظر آئی. ریاست بھر میں بھی دسہرے تقاریب کا جوش و خروش کے ساتھ انعقاد عمل میں آیا. کووڈ کے پیش نظر عوام نے ماسک پہن کر اور سماجی دوری اختیار کرتے ہوئے تقاریب میں حصہ لیا. حکومت کی ہدایت کے پیش نظر تمام احتیاطی تدابیر اختیار کی گئیں. صدر جمہوریہ، نائب صدر، وزیر اعظم، مرکزی وزراء، ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور دوسروں نے عوام کو مبارکباد پیش کی. ریاست کے گورنر تمل سائی سندر راجن، چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ اور ریاستی وزراء نے بھی عوام کو مبارکباد دی. میسور میں دسہرے کے تقاریب روایتی انداز میں منائی جا رہی ہیں. تاہم کورونا وائرس کے پیش نظر ان تقاریب میں محدود تعداد میں لوگ شریک ہیں اور یہ تقاریب صرف چامنڈیشوری مندر تک محدود ہیں. تقاریب کا آغاز روایت کے مطابق کل ہوا تھا. اس کا اختتام پیر کو ہوگا. مہاراجا کے جانشین نے ہاتھی کی سواری کی جبکہ چیف منسٹر یدیورپا نے مندر میں پوجا کے ساتھ تقاریب کا افتتاح کیا. کووڈ پروٹوکول کے مطابق تقاریب میں ہاتھیوں کی تعداد کو بھی 5 تک محدود کر دیا گیا. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت چین کے ساتھ سرحد پر امن چاہتا ہے. دسہرے کے موقع پر انہوں نے سکم میں چین کی سرحد کے قریب ہتھیاروں کی روایتی پوجا کی. وزیر دفاع کے ہمراہ فوج کے سربراہ جنرل منوج مکند نارونے اور دیگر عہدیدار موجود تھے. دارجلنگ میں سکنا وار میموریل پر شستر پوجا انجام دی گئی. اس موقع پر راجناتھ سنگھ نے کہا کہ بھارت کے تحفظ کے لیے بہادر فوجیوں نے اپنی جانوں کی قربانی دی. ہم چاہتے ہیں کہ ان چین سرحد پر کشیدگی ختم ہو اور امن برقرار رہے، لیکن ناخوشگوار واقعات پیش آتے رہتے ہیں. وزیر دفاع نے کہا کہ انہیں یقین ہے کہ ہمارے بہادر فوجی کسی کو بھی ایک انچ زمین لینے نہیں دیں گے. بی جے پی نے الزام لگایا ہے کہ کانگریس پارٹی دہشت گردی کی حوصلہ افزائی کرنے والی تنظیموں کی تائید کر رہی ہے. اقلیتی بہبود کے مرکزی وزیر مختار عباس نقوی نے کہا کہ کانگریس پارٹی خطرناک کھیل کھیل رہی ہے. آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر. تہواروں کے موقع پر مقامی مصنوعات کی خریداری کرنے وزیر اعظم کا مشورہ. من کی بات پروگرام میں ووکل فار لوکل کے نعرے پر مودی نے دیا زور. کھادی صرف خوشنما پوشاک ہی نہیں بلکہ ماحول دوست لباس بھی ہے. کھادی سے ماسک بنانے والے اپنی مدد آپ گروپوں کی وزیر اعظم نے کی ستائش. ملک بھر میں جوش و خروش کے ساتھ منایا گیا دسہرہ. کووڈ قواعد پر عمل کرتے ہوئے عوام نے کی تقاریب میں شرکت. اور سیلاب سے متاثرہ 80,000 خاندانوں کو فراہم کی گئی مالی امداد. راحت کاری میں حصہ لینے والوں کی چیف سیکریٹری سومیش کمار نے کی تعریف.